الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک حدیث آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، وہ روایت صحیح مسلم کی ہے 673 نمبر پہ، جس میں امامت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ فإن كانوا فی القراءۃ سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فی السنة سواء فأقدمهم ہجرة فإن كانوا فی الہجرة سواء فأقدمهم سلما۔ یہ حدیث ہے۔ امامت کون کرائے گا؟ امامت کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو۔ شہروں میں کسی حد تک اس حدیث پر عمل ہے، دیہاتوں میں تو بالکل نہیں ہے۔ عام بندہ اٹھتا ہے، وہ امامت کرانی شروع کر دیتا ہے، وہ امام بن جاتا ہے، جسے نماز میں الفاظ کے تلفظ کو، اس کی ادائیگی کو وہ جانتا نہیں ہے۔ اس کی ادائیگی کیسے ہے، الف کیسے ہے، با کیسے ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، وہ اپنے ترتیب کے ساتھ ہی قرآن پڑھتا ہے۔ جبکہ حدیث کہہ رہی ہے جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو وہ امامت کا حقدار ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ پھر اگر قرات میں سارے برابر ہیں، وہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ، یہ بھی قرآن کو جانتا ہے، وہ دوسرا بھی جانتا ہے، قرات میں برابر ہیں، قرآن کے تلفظ کو، مخرج کو جانتے ہیں، دو دو تین تین حفاظ کھڑے ہیں، پھر وہ بندہ جو سنت کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، شرعی احکامات کو جانتا ہے، امامت کے مسائل کو جانتا ہے، دین کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے، وہ امامت کا حقدار ہے۔ فإن كانوا في السنة سواء، اگر وہ سنت میں بھی برابر ہیں، سارے علماء کھڑے ہیں پیچھے، پھر فاقدمهم ہجرہ، تو جو ہجرت پہلے کر کے آیا، جس کی ہجرت مقدم شروع اسلام والی ہے، وہ امامت کا حقدار ہے۔ تو ہجرت کے دو معنی اگر کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہ جائے گا۔ ہجرت کا ایک معنی یہ کہ کفر سے اسلام کی طرف، یعنی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آیا۔ دوسرا معنی جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، ہجرت کر گیا گناہوں سے نیکی کی طرف۔ تو بہرحال یہاں ہجرت کا معنی وہ دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ گیا، تو وہ امامت کا حقدار ہے۔ اچھا، فإن كانوا في الهجرة سواء، اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہیں کہ جو بندے کھڑے ہیں وہ سارے اکٹھے مہاجر، اب شریعت نے کیا کہا فاقدمهم سلما، جو پہلے مسلمان ہوا ہے وہ امامت کا حقدار ہے۔ یہ باتیں تھی کچھ، تو یہ باتیں جو شریعت نے یہاں پہ حدیث کی روشنی میں کی، کچھ علماء کا موقف کچھ اور ہے جو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ساختہ شرائط امامت کی وہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ جو پہلی میں نے بات کی نا کہ جو کتاب اللہ کو زیادہ جانتا، اس میں ایک روایت اور ہے، وہ صحیح البخاری کی ہے 54 نمبر پہ، اور باب نمبر 54 ہے، حدیث نمبر ہے 4302۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، لہذا مجھے انہوں نے امام بنا دیا، اور میری عمر 7 سال تھی۔ ایک 7 سال کا بچہ جسے قرآن زیادہ یاد ہے وہ امامت کروا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینے کو امام مقرر کیا، نابینا امامت کرا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مقرر کیا، وہ نابینے تھے۔ یہ روایت آپ کو کہاں ملے گی؟ سنن ابی داؤد میں ملے گی۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب امامت الاعمی، اندھے کی امامت، حدیث نمبر 595۔ یہ روایت صحیح ہے، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے الموارد میں حدیث نمبر 370 میں سے صحیح کہا ہے، بالکل صحیح روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو، نابینا تھے، ان کو امام مقرر کیا، لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندھے کی امامت صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں جب امامت کے لیے کسی بندے کو آگے کھڑا کرنا ہو تو ان شرائط کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔